السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹس چینل۔ اگر دوستو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ جنگوں کے دوران جاسوسی ہر ملک کا ایک اہم ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے جنگی حکمت عملی کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ دشمن کے ارادوں اور تیاری سے کسی طرح سے بروقت آگاہی حاصل کی جا سکے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں میں جاسوسی کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ جدید دور میں سیٹلائٹ اور جاسوسی کے آلات کی اہمیت بھی بہت بڑھ گئی ہے، جس سے ترقی یافتہ ممالک بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے چھوٹے ممالک کے لیے ان سے کوئی چیز چھپا کر رکھنا بڑا مشکل ہے۔ جاسوسی میں ISI نے ساری دنیا کی ایجنسیوں میں اپنا لوہا منوایا ہے اور دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں شامل ہے۔ خاص کر جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس وقت ISI کھل کر سامنے آئی اور پھر ساری دنیا میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ ISI کے ایک آفیسر نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس کی داد نہ دینا یقیناً زیادتی ہوگی۔ اس آفیسر نے بھارت اور اسرائیل کے مل کر پاکستان کے جوہری پروگرام پر حملے کے منصوبے کا بروقت پتہ چلا کر دنیا کو شاید جوہری جنگ سے بچا لیا، ورنہ اگر حملہ ہو جاتا تو پاکستان کو بھی جواباً حملہ کرنا پڑ سکتا تھا۔ اگر پاکستان ISI کا یہ آفیسر اس منصوبے کا بروقت پتہ نہ چلاتا تو پاکستان کے جوہری پروگرام کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو عراق کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا، 7 جون سن 1981 میں عراق کے جوہری ری ایکٹر کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل کے 8 F-16 طیاروں نے 600 میل کی پرواز کے بعد کامیابی سے عراق کے زیر تعمیر ری ایکٹر پر حملہ کیا اور اسے تباہ کرنے کے بعد صحیح سلامت واپس چلے گئے۔ اس کامیابی کے بعد اسرائیل کا حوصلہ بہت بڑھ گیا اور اس نے انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے جوہری پروگرام پر حملے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دی ایشین ایج کی 2 جرنلسٹ کی لکھی ہوئی ایک مشہور کتاب ڈسیپشن پاکستان دی US اینڈ گلوبل ویپن کنسپریسی میں اس سارے واقعے کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ سن 80 کی دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ بھارتی گجرات کے جمان گڑھ ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈرن پاکستان کے کوہٹا جوہری پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحر ہند کے اوپر سے گزر کر اسلام آباد جاتا تھا کو گرانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایک ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو جائیں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ یہ شاید کوئی ایک بڑا مسافر بردار جہاز ہے، پھر وہ کوہٹا پر حملہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ری فیولنگ کریں گے۔ اس سلسلے میں ISI کے ایک آفیسر کا کارنامہ ہمیشہ سے یاد رکھا جائے گا۔ میجر ریٹائر عامر نے ان باتوں کا انکشاف سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں کیا ہے۔ اسرائیل اس حملے کے لیے پاکستان ایئر فورس کے ایک سزا یافتہ پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا۔ اس پائلٹ کو اسرائیل نے انگلینڈ کے ایک ڈانسی کلب سے اٹھایا تھا اور اس کو اسرائیل لے گئے تھے۔ کوہٹا پر حملے کے لیے بھی اسرائیل اس بھگوڑے پائلٹ کو استعمال کر رہا تھا، لیکن میجر عامر اس صورتحال سے آگاہ ہو چکے تھے۔ میجر ریٹائر محمد عامر نے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ان دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ ہمارا سفارت خانہ نہیں تھا تو ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائر عامر نے کہا کہ اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے ارجنٹائن کے سفارت خانے سے جو اسلام آباد میں موجود تھا معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکرٹری تھا۔ فرسٹ سیکرٹری کا نام لوسٹن تھا۔ میں نے اس کی خفیہ طور پر نگرانی شروع کرا دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا، وہاں سے میں نے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔
جب وہ پائلٹ جیل سے رہا ہو کر باہر آیا تو میجر ریٹائر عامر کا کہنا تھا کہ میں نے اسے اپنا نام سعید خان بتایا اور اس سے ملاقات میں اسے کہا کہ میں ایک پختون قوم پرست ہوں۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی۔ میجر ریٹائر نے کہا کہ میں اس کے ساتھ 2 سال تک اٹیچ رہا، جس کے بعد مجھے اسرائیل کے اس منصوبے کا پتہ چل گیا۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا جائزہ تیزی سے لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنایا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے دستے کا یہ کام تھا کہ وہ اسرائیل کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ دوسرے دستے کو انڈیا کے بھابھا جوہری پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک ملا، جبکہ تیسرے دستے کو نیجیو ڈیزرٹ میں موجود اسرائیل کے ڈمونا جوہری پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ لیکن اسرائیل پر حملے میں مسئلہ یہ تھا کہ پاکستانی جہاز وہاں پر ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا۔ اس میں واپسی ناممکن تھی۔ اس کے لیے 4 جانبازوں کی ضرورت تھی۔ جب پاکستان ایئر فورس کے ہوابازوں سے پوچھا گیا تو اس کے لیے 10 ہواباز تیار ہو گئے، جس بنا پر ان کے درمیان 4 افراد کے چننے کے لیے قرعہ اندازی کرنا پڑی۔ جنرل ضیاء اور پاکستانی ایئر فورس پاکستان کے 2 بڑے دشمنوں کو ان کی جوہری قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا اور فوراً اسرائیل اور بھارت کو آگاہ کیا، اور انہوں نے نہایت شرمندگی سے پسپائی اختیار کر لی۔